السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بڑی نعمتوں سے، بڑے انعامات سے نوازا ہے جس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن کے تحت، ایک منطقی سوچ کے تحت، ایک لاجیکل ریزننگ کے تحت چلایا ہے، جس کے تحت انسان سوچ بچار کرتا ہے، اللہ کی ذات پر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے. گزشتہ سال 2020 جو گزرا، اس کے بارے میں لوگوں نے بہت سے کمنٹس پیش کیے، بہت سی باتیں کی اور کر بھی رہے ہیں، اور بہت سے اپنے جذبات و احساسات و خیالات کا اظہار کیا کہ ایسا تھا یا ایسا تھا، اور 2021 سے اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ سال کیسا ہوگا. بہت سے میرے ایسے بھائی اور بہنیں جو دیکھنے اور سننے میں آیا، وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ 2020 کا جو سال تھا، یہ سال بہت برا سال گزرا. یہ عام لوگوں کی زبان پہ بھی یہ بات ہے کہ 2020 کا جو سال ہے یہ بہت برا گزرا. اس میں دیکھیں نا، کرونا وائرس آ گیا، پینڈیمک آ گیا، انسان کے سارا ایک سرکل تھا، ایک سائیکل تھا، وہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا. انسان کی پوری پلاننگز تباہ ہو گئی. انسان کے بچوں کا دیکھیں کتنا خرچ ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، انسان کی ساری آپ کہہ لیں کہ ایک زندگی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی. اس کا ایک پورا ایئرلی جو سائیکل تھا، ایک سال کے حساب سے وہ جو کام کرتا تھا، ایئرلی پلان، وہ سب خراب ہو گیا. کاروبار بیٹھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو جو بھی اس نے باتیں کی وہ یہی تھی کہ یہ 2020 کا جو سال ہے نا، یہ بالکل ہی برا سال ہے. اس سال میں بہت سے نقصانات ہمیں پیش آ گئے، لہٰذا یہ برا سال ہے. اب 2021 سے یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ یہ سال اچھا ہوگا یا یہ سال برا ہوگا. اب شریعت کے آئینے میں کیا یہ بات درست ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کہہ سکیں، یعنی کسی بھی سال کو یا زمانے کو کہہ سکیں کہ یار یہ زمانہ جو ہے نا یہ برا تھا، اس میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لہذا یہ برا ہے. کوئی ہلاکت آ گئی، پیش آ گئی، کوئی تباہی آ گئی جسی میں، جیسے کہ پچھلے سال میں ہمیں مشکلوں سے کافی دو چار ہونا پڑا، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ مشکلیں تھیں پچھلے سال میں. تو کیا اب ہم اس کو برا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ ڈسکشن ہوگی. صحیح بخاری کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، مجھے اذیت دیتا ہے ابن آدم. جی، یؤذینی ابن آدم، مجھے ابن آدم اذیت دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ 5 فٹ کا بندہ کیسے اذیت دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یسبون الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے. کچھ پہ برا وقت آ جائے اس وقت کو گالی دیتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، پتہ نہیں کہو جا زمانہ ہے، سارا یہ کہتے ہیں نا کہ پٹھائی بہ گیا، پنجابی میں اس طرح کہتے ہیں، سارا کام کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا، پتہ نہیں کس طرح کا وقت آ گیا، وقت برا جا رہا ہے، زمانہ برا جا رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، او میں زمانہ ہوں. تم جس زمانے کو برا کہہ رہے ہو میں وہ زمانہ ہوں. وَبِيَدِ الْأَمْرُ، اور میرے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اقلب اللیل والنہار، میں دنوں کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، میں دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میں زمانہ ہوں؟ اس کی مثال لیجیے، کوئی بھی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کی نسبت اس شخص کی طرف کی جاتی ہے. جیسے ایک شخص کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، موبائل انوینٹ کر لیا، کوئی مشین انوینٹ کر لی. اب اگر وہ مشین کی تعریف کی جائے گی تو دراصل اس کی مشین کی تعریف نہیں ہو رہی، اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس نے بہت اچھا کام سر انجام دیا. اور اگر اس چیز میں نقص نکالا جائے گا تو اس شخص کی طرف نقص کی جو نسبت ہوگی وہ کی جائے گی. یعنی اگر ایک شخص نے ایک گاڑی بنائی ہے پانی سے چلنے والی، مثال کے طور پہ وہ کہ یہ پانی سے تو چل ہی نہیں سکتی، یہ تو خراب ہے، چل ہی نہیں سکتی، تو آپ اس گاڑی کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ اس شخص کی طرف کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو یہ تخلیق ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَا الدَّهْرُ، یعنی میں نے اس زمانے کو تخلیق کیا. یعنی اس زمانے میں اگر انسان کو مشکلیں آ گئی ہیں، درپیش آ گئی ہیں، تو کیا بتائیں، مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، غم، رنج، یہ سب کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو انسان جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو ان شارٹ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے کہ اللہ نے زمانہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، مشکلیں آ گئی ہیں، یہ صحیح نہیں آئی، یہ آنی نہیں تھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن کو رات میں ہم پھیرتے ہیں، پلٹتے ہیں. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں مشکل وقت ضرور جا رہا ہے، لیکن اسے گالی دینا کہ برا بلا کہنا، اس کی طرف عجیب نسبتیں کرنا، وقت ہی پیڑا جا رہا ہے سر، وقت ہی ہو جائے کی کریے، قانون نہیں لابدہ. اس طرح کے ہم سنتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں الفاظ کہ پتہ نہیں کی ہو گیا تھا کی نہیں ہویا، اس طرح کے الفاظ. تو اب عرب جو تھے نا، یہ جب بھی اب اصل میں عرب کو مخصوص رکھتے ہوئے عرب مخاطب تھے اصل، تو یہ کہتے تھے کہ زمانے کی ہلاکت، ان کا کوئی بھی نقصان ہو جاتا، زمانے کی ہلاکت، زمانے یہ ہو جا رہا ہے. اچھا یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے اپنے کیا کرتوت ہے، ہمارے اپنے کیا کام ہے، زمانے کی طرف سب کچھ کر دینا، وقت ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وقت کو بنایا، تم وقت کی طرف کس طرح نسبت کر سکتے ہو. دوسری بات، ہم جتنی بھی مشکلات دیکھیں نا تو اس میں ہمارے ہی کچھ نہ کچھ یعنی کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم، یہ انسان کا رزق تیار ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے. تو اب یہ بتائیں پوری دنیا میں اس ٹائم گناہ کرنے والے کتنے ہیں؟ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اچھے عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ پہلے تو عیسائی سب سے زیادہ، اس کے بعد مسلمان، پھر اس طرح کچھ مذاہب. تو یعنی پوری دنیا میں اس ٹائم اللہ کو کے ساتھ شرک کرنے اور کفر کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور دیکھا جائے تو ان پر زیادہ آیا ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ کے منکر اور اللہ تعالیٰ کی خلاف بغاوت کرنے والے علل اعلان، ان پر زیادہ غلبہ آیا یہ جو وائرس پینڈیمک. اس کے بعد مسلمان ممالک، ان پہ قدرے کم آیا لیکن ان پہ ابھی آیا ضرور، کیونکہ ہم نے عمل نہیں کیے، ہم نے اس طرح کام نہیں کیا. تو لہٰذا ایک طریقے سے ہمیں اپنے اعمال کی سزائیں مل رہی ہے، اور یہ ایک انصاف ہے. یہ بالکل یعنی کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پکڑ بھی آ گئی ہمارے اپنے اعمال پر تو یہ کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے. وہ رحم کرنے والا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ سزا دینے والا بھی ہے. سزا کس چیز کی؟ جو ہم نے کمایا. تو یہاں پہ سیدھی سی جو بات سمجھنے والی ہے کہ ہم بڑے امور میں یہ دیکھیں کہ ہمارا بیچ میں کیا فالٹ ہے، ہماری نافرمانیاں. دیکھیں نماز میں، مسجد میں کتنے لوگ ہیں جو آپ اگلی صف کو دیکھ لیں خود جا کے، اس میں دیکھ لیں زیادہ ضعیف عمر کے لوگ کتنے ہیں، اور نوجوان کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، کاروباری حضرات کتنے ہیں. دیکھ لیں خود جا کے. ہم اول صف میں ہوتے ہی بزرگ ہیں، ایک آدھا اللہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان ہمیں نظر آ جائے تو آ جائے. اور جوانی کی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا. تو بہرحال بات آگے سے آگے نکل رہی ہے، اس کو شارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں بڑے معاملات میں ہمارا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ہر چیز کو وقت پہ نہیں ڈال سکتے کہ وقت ہی ایسا اور یہ ایسا اور وہ ایسا. اور دوسرا، اگر اس طرح کا کوئی وقت ہم پر آ جاتا ہے تو اس میں زمانے کو گالی نہیں دینی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.